السلام علیکم سر. سر آپ سے ایک سوال پوچھنا کہ اگر کوئی دل کا مریض ہو، اس کو درد ہو رہا ہو سینے میں، تو کیا آپ زبان کے نیچے اس کو گولی دے سکتے ہیں اس کی ریلیف کے لیے روزے میں؟ کہ روزے میں یہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. یہ سوال اس وقت آیا جب کہ اس سے گزشتہ روز میں محسوس کر رہا تھا کہ میرے دل میں بھی چبھن ہو رہی تھی، اور پھر میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ چبھن مسلس پین لگتے ہیں، پھر بھی آپ دکھا دیں. بہرحال جزاک اللہ خیر. میں اب الحمدللہ ڈاکٹر صاحب بخیر ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ جو دوائی رکھی جاتی ہے نا زبان کے نیچے، ہارٹ اٹیک جب کسی کو ہوتا ہے، ایسی صورت میں کیا وہ روزہ باطل ہو جاتا ہے یا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس سلسلے میں آپ کو شیخ عبداللہ المفلح کی آواز سنانا چاہتا ہوں. هل يجوز لمريض القلب ان کیا دل کے بیماروں کے لیے یہ جائز ہے کہ جب وہ حادثے سے گزریں یا انہیں ضرورت محسوس ہو تو اپنی زبان کے نیچے وہ گولی رکھ لیں؟ يتناول حبوبا يضعها تحت لسانه یہاں لكي تعالج ما قد تصيبه من أزمات طارئة، تاکہ وہ اس ایمرجنسی میں اپنا علاج کر سکے اور اس کو راحت مل جائے. العلماء عليهم رحمة الله المحققون کا موقف یہ ہے، اور فقہ اسلامی نے جو اس سلسلے میں ایک فتویٰ صادر کیا تھا اس کی تفصیل بھی، ان کا کہنا یہ ہے کہ ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے کہ زبان کا نیچے والا حصہ سارے بدن میں ایسی جگہ ہوا کرتی ہے جو دوائی کو سب سے زیادہ جلدی اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور چوستا ہے. اس لیے دل کے مریض شخص کا تیز علاج یہی ہے کہ اس کی زبان کے نیچے ایک گولی رکھ دی جائے جو فوراً جلد ہی جذب ہو جاتی ہے اور خون میں مل کر دل کی دھڑکن میں ہونے والی مشکلات کو ختم کرنے کا باعث بنتی ہے. اس طرح کی گولیاں روزہ نہیں توڑتی کیونکہ یہ منہ میں رکھ کر چوسی جاتی ہیں اور اس سے معدے میں کچھ داخل نہیں ہوتا. اس لیے جو کچھ بھی یہ گولیاں استعمال کرنا چاہتے ہیں، جو کوئی بھی گولیاں یہ استعمال کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اس کو استعمال کرنے سے اگر وہ دن میں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم رات کو استعمال کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اضطراری کیفیت میں جب اضطراری کیفیت ہو تو یہاں زبان کے نیچے رکھ کر اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ گولیاں استعمال کرے، اسے چاہیے کہ اس میں سے کچھ نکلنے سے پرہیز کرے، نگلنے سے پرہیز کرے، یعنی کہ اس کو اس کے معدے میں نہیں جانی چاہیے. یعنی جب یہ گولی پگھل جائے اور جذب ہونے سے قبل وہ اس میں کوئی بھی چیز مت نگلے. جب آپ نے گولی اندر رکھی ہے نا ڈاکٹر صاحب، تو پھر وہ اس کو نگلے گا نہیں، بلکہ وہ جذب ہو کر آٹومیٹکلی اپنے اس مقام پر پہنچ جاتی ہے جہاں کہ اس کو کام کرنا ضروری ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سینے وغیرہ کی تکلیف کے لیے زبان کے نیچے رکھنے والی گولیاں جب حلق میں پہنچنے والی چیز میں کچھ بھی نگلنا نہ جائے یا نگلا نہ جائے تو ایسی صورت میں وہ معدے کو نہیں پہنچتی. اور شیخ عبداللہ المصلح بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس کا روزہ اللسان كما يقول الأطباء من أسرع المواضع، یہ اسرع المواضع ہے، یہ بہت فوری طور پر علاج کا طریقہ ہے. إلى موضع حاجته من الجسم فلا بأس بذلك ولا يفطر أبدا. فلا يفطر ابدا. تو ایسی صورت میں اس روزے دار کا روزہ ٹھیک ہے اور اسے اس کے اعادے کی ضرورت نہیں. البتہ اگر ایک بیمار ہے، ہارٹ اٹیک کا پیشنٹ ہے، تو اس کو آپ روزہ توڑ بھی سکتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر واجب ہے جان بچانے کے لیے کہ وہ ایسی دوائی کھائے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے. بلکہ اگر وہ دوائی نہیں کھاتا تو اس کے لیے شاید اسے گناہ ملے. روزہ توڑنا بعض مرتبہ واجب ہو جاتا ہے، اور ایسی صورت میں اگر بیمار ہے اور وہ روزہ نہیں توڑ
توڑتا تب یہ اس نے گناہ کا کام کیا ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہے۔ تو یہ آپ کا جو سوال ہے نا کہ گولی اس نے زبان کے نیچے رکھی ہے، زبان کے نیچے رکھنے سے گولی پیٹ میں نہیں جاتی ہے، جذب ہوتی ہے اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے اور مجھے بھی اللہ تعالی شفا یابی عطا فرمائے۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان